إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل ذاق امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. نعرہ الصلوات. امام جواد علیہ السلام کی مجلس سے عزا ہے اور تاکید ہے کہ امام سے اپنے تمام معاملات اور حاجات کے لیے استغاثہ کیا جائے. لہٰذا جو کوئی جس حاجت کو لے کر جو ہمارے لیے دنیا کی مصلحت میں اور آخرت کا خیر اس میں ہے، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرما دے ہمیں. بتصدق صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. ارشاد اقدس الہی ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا. وہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے، ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر عمل صالح کی طرف آ جائے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ فقط اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. ایک مرتبہ توبہ کی کیفیت یہ کہ اللہ عز و جل معاف فرما دے. اس معافی کی بھی الگ الگ کیفیتیں روایات میں ذکر ہوئی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لکھتے ہیں اس کے بعد اسے اریز کرتے ہیں تو اس کے کچھ ٹریسز رہ جاتے ہیں. لیکن مثلا رمضان جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے ٹو برن سم تھنگ، جلا دینا. اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جیسے ان کا وجود پہلے کبھی رہا ہی نہ ہو. تو اس طرح گناہوں کی مغفرت کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. کس طریقے سے اللہ کی خدمت میں کو پہنچتا ہے، کتنا سنسیئر ہے، اس کے آگے زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے.
مثلاً ایک دعا میں ہے کہ الہی لم ترض عنی فاعف عنی، پروردگار اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تو کم از کم معاف تو فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضا کی منزل الگ ہے، معافی کی منزل الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے۔ ایک مرتبہ کیفیت آتی ہے، آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ابھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ معاف کرنے کی ایک الگ منزل ہوتی ہے، کسی سے راضی ہو جانا اس کی الگ منزل ہوتی ہے۔ تو پروردگار تو فقط معاف نہ فرما بلکہ ہم سے راضی بھی ہو جا۔ تو یہ الگ الگ درجات ہیں۔ اس میں سے پھر ایک درجہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فقط معاف نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سیئات کو حسنات میں یعنی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو گناہ کیے تھے وہ فقط معاف نہیں ہوئے، اب وہ نیکی لکھے جا رہے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ وہ تو بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، لہذا ڈاؤٹ نہیں کرنا اس پر۔ سورہ فرقان میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تو خود تفسیر فرات کوفی ہماری تقریباً 1200 سالہ قدیمی تفسیر ہے۔ اب 1200 سال قدیمی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل غیبت صغریٰ امام زمان علیہ السلام سے متصل ہے یہ۔ اس تفسیر میں جو اتنی قدیمی ہے اس میں ایک روایت ہے اسبق بن نباتہ سے، کہ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر سے نکلا مومنوں کے امیر کو سلام کرنے کی نیت سے۔ میری نیت فقط یہ تھی کہ میں جاؤں گا مولا علی کے گھر کے باہر، مولا علی سے ملاقات ہوگی، میں انہیں فقط سلام کروں، بس یہ نیت تھی۔ تو میں وہاں پہنچا تو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مولا کائنات کو، تو اس کیفیت میں کہ میں گھر سے باہر بیٹھ گیا کہ جب وہ خود باہر تشریف لائیں گے تب میں سلام کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علیہ السلام تشریف لائے، میں فوراً اپنے مقام سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ تو روایت کا جملہ بڑا لطیف ہے، امیر المومنین نے اسبق بن نباتہ کو دیکھا تو اسبق کہتے ہیں کہ انہوں نے زور سے میرے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا اور اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں پھنسا دیا۔ یعنی ایک بڑا صمیمی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام ید اللہ ہیں جو خود، وہ اپنا دست مبارک کسی کے ہاتھ میں دیں اس طرح سے، اس گرم جوشی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یا اسبق، اے اسبق۔ تو اسبق کہتے ہیں میں نے کہا کہ لبیک و سعدیک، مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہ اسبق کیسے ارادہ کیا کہ مولا آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو امام نے کہا کہ اے اسبق، جب ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ اسے رفیع اعلیٰ میں مقام عطا کرتا ہے، اسے وہ مشروب پلاتا ہے کہ جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو اور شہد سے زیادہ شیرین ہو۔ تو اس وقت اسبق نے کہا وہ انکان مذنبا، تو مولا اگر وہ گناہ گار ہو تو ظاہر معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر وہ ہمارے خاص شیعوں میں سے تو کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، یہ اس پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہے کہ جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ امیر المومنین کا کوئی شیعہ ہے، ان کے دل میں محبت ہے، مولا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو اب وہ گناہ، اور بالخصوص یہاں پر حق اللہ اگر کسی سے ضائع ہو گیا کسی غلطی کی وجہ سے تو وہ مراد ہے، حق الناس اگر اس سے تلف ہوا ہے تو اس حق الناس کو اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہے۔ لیکن وہ کچھ گناہ کے جو اس کے نامہ اعمال میں رہ گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت خود امام اسلام نے، شیخ طوسی نے لکھا ہے۔ اب میں اس لیے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی بار سے معذرت چونکہ ایک استعارہ بن گیا ہے، کسی پنجاب کے ملنگ کی کتاب سے میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں شیخ طوسی کی کتاب سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ عز و جل مولا علی کے شیعوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ شیخ طوسی روایت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب قیامت میں مولا علیہ السلام کے شیعہ کا حساب لینے لگے گا تو الگ سے تنہا اس کا حساب ہوگا جو سامنے نہ ہو، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، اور جب اس میں کوئی گناہ آئیں گے تو وہ شرمندہ ہوگا اور کہے گا کہ پروردگار میں شرمندہ ہوں لیکن میرے گناہوں کو تو ظاہر نہیں کرنا دوسروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا نامہ اعمال دکھاؤ لوگوں کو، تو جب اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو لوگ تعجب سے کہیں گے تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں تو گناہ پہ شرمندہ ہو رہا تھا، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ عز و جل نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور پھر وہ نامہ اعمال دکھایا جا رہا ہے اس کا۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص ہمارے شیعوں سے مخصوص ہے۔ یہ آج کی مجلس میں اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى اللہ عز و جل، جو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ملے
کہ رفعت درجات و بدلت سیئات حسنات، کہ اس کے درجات اللہ بڑھا دے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. فلیتوالا محمد ابن علی تقی الجواد، اسے چاہیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. جو امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جائے گا، خاص رسول اللہ نے اپنے ان فرزند کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فقط معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ عز و جل انشاءاللہ جتنے یہاں عزادار تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں تک مولا کے عزادار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہمیں حق و ناس ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی گزارش یہ کہ صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، زیر ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہونا. تمام عبادتوں کی اہمیت اپنے مقام پر ہے، لیکن عبادت وہ بھی کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ولایت کے تحت نہیں ہے. تو جو اہل بیت کی ولایت کے تحت نہیں ہے، کئی مرتبہ ان کی عبادت انہیں اللہ سے قریب کرنے کے وجہ انہیں اللہ سے دور کرتی ہے. عبادت ہی بظاہر جو عبادت ہوتی نہیں ہے اصل میں، لیکن عبادت وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. تو سب سے اہم بات وہ جو اللہ کی جانب سے تحفہ نصیب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں کوئی ہو اور انشاءاللہ اس ولایت کو منتقل کر سکے. جو امیر المومنین کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے من كنت مولا فہذا مولا کے احسان کو. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب یہاں پر ہم بیٹھ کر اس ذکر کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. امام کا نام محمد ہے اور سب سے کم سن ترین امام ہے کہ جن کی شہادت ہوئی ہے. امام کا لقب تقی ہے اور جواد ہے. بہت غور کیجئے گا، اس میں کامل انسان پورا سمٹ کر آ جاتا ہے. ایک حدیث ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. اس میں پورا تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. توجہ رکھیے گا، جو اللہ کی عبادت کرے اسے تقی کہتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرے اسے جواد کہتے ہیں. جس میں پورا تقویٰ سمٹ کر آ جائے اسے امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں. ہاں بات واضح ہو رہی ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقویٰ عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. مل کے صلوات بے دے نام امیر المومنین و نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام کی شہادت ہوئی ہے آخر ذی القعدہ. اب وہ 29 ذی القعدہ تھی یا 30 ذی القعدہ؟ امام کی شہادت آخر ذی القعدہ میں ہے. سب سے جوان ترین امام جن کی شہادت ہوئی. آج امام رضا علیہ السلام کے کوثر کی مجلس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوثر وہ ہوتا ہے کہ جو ابتر کا تانا دور کر دے. امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا جب وہ 48 ایئرس کے تھے اور اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور اسی بہانے سے پورا فرقہ جو واقفی تھے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت تک رک گئے اور اس کے بعد انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو امام قبول نہیں کیا. ان کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہی تھا کہ امام رضا کے یہاں تو اولاد ہی نہیں، تو اگر یہ امام ہے تو ان کے بعد کوئی اولاد ہونی چاہیے نا، ان کی جس سے سلسلہ امامت جاری رہے. تو جب ان کی کوئی اولاد نہیں تو ہم انہیں کیسے امام مانے؟ تو آتے تھے امام علیہ السلام سے بحث کرنے، مناظرہ کرنے. قیامہ واقفی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. اب دیکھیے امام علیہ السلام کا بھی حلم تھا، صبر و ضبط تھا. امام نے فوراً اس پہ یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ لعنت ہو اللہ کی. اس نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. امام نے کہا تجھے کس چیز نے مجبور کیا اس بات پر کہ تجھے یہ لگے کہ میں امام نہیں ہوں؟ سنے تو صحیح پہلے اس کی بات. اس نے کہا اس لیے کہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہے. امام نے کہا کیا تم مستقبل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ امام ایک وقت میں ایک ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ امام نے کہا ایک وقت میں ایک امام ہوگا. ہمارے پاس ہسٹری میں کچھ وقت ایسے گزرے ہیں جس میں ایک وقت میں 4 امام تھے، لیکن امامت کے فرائض، منصب امامت پر ایک امام ہے. وہ زمانہ، یہ خود ایک بچوں کے لیے دینیات کا سوال بن سکتا ہے کہ وہ کون سا زمانہ ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں 4 امام اس وقت اس ظاہری حیات میں تھے. وہ امیر المومنین سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک ہے. مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، سب ایک زمانے میں تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام ایک ہوگا. اس نے کہا اگر 2 ہوں تو امام نے کہا اس میں سے پھر ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا. اگر 2 امام پر اصرار ہے تو پھر ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا، یعنی ایک قرآن اور پھر ایک امام ناطق. قرآن بھی تو امام ہے نا، قرآن صامت ہے، امام ناطق ہیں.
اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. امام نے کہا تمہیں کس بات نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں امام نہیں ہوں؟ امام نے کہا، اس نے کہا تم آپ کی اولاد نہیں ہے. امام نے کہا کیا تم مستقبل سے واقف ہو؟ اس نے کہا کہ مستقبل سے واقف ہو کا کیا مطلب ہے؟ آگے کیا اولاد ہونے والی ہے؟ کیونکہ امام اسلام 48 ایئرس کے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں. امام نے کہا کہ سیولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا، اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت بیٹا ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں ہوا کبھی. وہ ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے سب سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو امام رضا علیہ السلام سے ابتر کے تانے کو دور کر دیں وہ کوثر امام رضا علیہ السلام ہے، یعنی امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. یہ امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس حیثیت سے تو پھر امام محمد تقی علیہ السلام شبیہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابتر کا تانا دور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور امام رضا علیہ السلام سے ابتر کا تانا دور کیا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے. رسول اللہ کے لیے کوثر بی بی فاطمہ ہے، امام رضا کے لیے کوثر امام تقی الجواد علیہ السلام. ان کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، ذرا احساس کیجئے گا. امام علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سبیکہ نوبیہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے. ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور رسول اللہ کی وہ زوجہ حضرت خدیجہ کے علاوہ واحد زوجہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بی بی فاطمہ عطا فرمائی، اور ماریہ قبطیہ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے ایک کنیز تھی، اس کی ایک مصلحت تھی، اس لیے کہ مصر کے علاقے سے تھیں، اور اس زمانے میں یہی ایک تصور ہو سکتا تھا کہ اگر کسی کو ہجرت کرنی ہے یا امام تک انہیں آنا ہے تو یہی ایک سبب تھا کہ وہ اسی کیفیت میں لائی جائیں. اور جب یہاں پہنچیں تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام انہیں گویا خرید کر، جو کہ کنیز کا طریقہ کار ہوتا تھا، ان سے ازدواج کریں، اور وہ اتنا پاکیزہ صدف ہو کہ اس میں گوہر امامت رک سکے، اور امامت کا نور ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے. یہاں تک کہ کیا کہنا، میں خود وجد میں ہوں کہ جب رسول اللہ یہ کہیں، حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے نا، رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بے ابی ابن خیرت الامہ النوبیۃ الطیبہ، میرے بابا عبداللہ قربان ہو جائیں سب سے پاکیزہ کنیز کے بیٹے کے، جن کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبیکہ نوبیہ ان کا پورا نام ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ میرے بابا عبداللہ علیہ السلام وہ قربان ہو جائیں، جیسے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، بے ابی انتم و امی، ویسے ہی بے ابی ابن خیرت الامہ، میرے بابا حضرت عبداللہ قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں. کن پر؟ در حقیقت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن جو حوالہ ہے وہ امام رضا کا نہیں ہے. یہاں پر میرے بابا قربان اور فدا ہو جائیں پاکیزہ ترین کنیز کے بیٹے پر، جن کا نام نوبیہ ہے. خیزران بھی نام رکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے، اور سبیکہ نوبیہ بھی بی بی کا نام ہے، کہ جن کے لیے خود عجب کہ دن میں روزے سے، راتوں میں عبادت سے. اور جب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اس حمل سے تھے، روایت اسی طرح سے، تو امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی اولاد کب ہوگی، اور اگر وہ اولاد ہو بھی گئی تو اتنے صغیر السن وہ کیسے امام ہوں گے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا یہ فرزند وہ ہے کہ جو اپنی ماں کے بطن میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام، اور ان کی نسبت بی بی سبیکہ نوبیہ کے ساتھ. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ جب 8 نسلوں پہلے یہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی طہارت چاہیے. ایک
طاہر فرزند کے وجود میں آنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کی اس تربیت کے لیے کہ جس پر امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام راضی و خوشنود ہو جائے. ایک سلسلہ چاہیے پورا. اس میں رزق میں طہارت چاہیے، اس میں نگاہوں میں طہارت چاہیے، اس پہ زبان میں طہارت چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی اپنی ایک معمول کے مطابق جیسے چاہے بس لاابالی طریقے سے گزارتے رہیں، اور پھر جب بچہ 10 12 15 سال کا ہو چکا ہے تو آ کے مولانا سے کہیں کہ مولانا کوئی دعا بتلائیے کہ بچہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے قدم قدم پر طہارت چاہیے. ہاں ان طہارتوں کے ساتھ جو گزرتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل پھر اپنی ایک توفیق بھی دیتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے. اسی خاطر ہے کہ اپنے مال میں بھی آپ فقط کثرت نہ مانگیں بلکہ طہارت و برکت مانگیں. کبھی کبھی مال کسی کا اتنا پاکیزہ ہوتا ہے چاہے کوانٹٹی میں کم ہو. امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے زیادہ بابرکت اولاد میری شیعوں کے لیے ہے ہی نہیں. بابرکت کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تاثیر کبھی ختم نہ ہو. یہ ہے برکت. یہ تاثیر آج تک جاری ہے یا نہیں؟ یہ تاثیر کتنے حوالوں سے ہے میں اس پہ کچھ بات کر بھی چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور زندگی بھر بات ہوتی رہے تو کم ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی برکتیں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ جس کا اچھا اثر کبھی ختم نہ ہو، جاری رہے. مخیرق ایک یہودی ہے، وہ احد کے موقع پہ مسلمان ہو گیا. آتا ہے رسول اللہ سے آ کر کہا کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجیے مجھے. 7 باغ تھے اس کے، البساتین السبعہ. بساتین السبعہ اس کے باقاعدہ باغوں کے نام لکھے ہوئے ہسٹری میں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اب، تو میں آپ کو یہ مال ہدیہ کر دیتا ہوں. احد میں جا کے شہید ہو گیا. یہودی جو شہید ہو گیا. 7 باغ رسول اللہ نے وہ 7 باغ ہدیہ کر دیے بی بی فاطمہ کو. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ باغ ہدیہ کیے مولا علی علیہ السلام کو. مولا علی سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی الجواد. سب تک یہ باغ نسلاً بعد نسل چلتے رہے. اور ائمہ علیہ السلام جو اتنا انفاق فرماتے تھے نا، وہ انفاق کہاں سے؟ بظاہر تو ان کی زندگی فقر میں گزرتی تھی، تو اس انفاق میں سے ایک سورس آف انکم یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 7 باغوں سے انفاق فرماتے تھے. ایک یہودی کے مال میں اللہ جانے اس وقت کتنی طہارت ہوگی کہ 9 ائمہ اس کے مال سے انفاق کرتے رہے اور کبھی ختم نہ ہونے پائے. یہ ہے مال میں برکت. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ پاکیزگی چاہیے. امام کا ازدواج ہوا بی بی سمانہ مغربیہ سے، ان کا تعلق بھی موروکو سے. اور میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک تمام ائمہ کی والدہ افریقہ سے، تو وہ بھی وہاں سے تشریف لائیں. امام کا ازدواج ہوا. امام کا ازدواج بھی ان بی بی سے ہوا ہے کہ جن کے لیے ان کے بیٹے امام ہادی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری ماں میرے حق کی عارفہ تھیں. یہاں بیٹے کے حق کی بات نہیں ہو رہی، امامت کے حق کی بات ہو رہی ہے. میری ماں میرے حق کی عارفہ تھیں، اور کوئی شیطان مارد یعنی سرکش شیطان ان کے قریب پہنچ نہیں سکتا. اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت کے لیے ایسے اہتمام فرمایا ہے کہ عین اللہ نے ان کی حفاظت کی. یہ امام نے فرمایا وہ عین اللہ کی جو کبھی سوتی نہیں ہے، اس نے حفاظت کی میری والدہ سمانہ مغربیہ کی. ان کا ازدواج ہوا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ، جن سے ولادت ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کی اور بی بی حکیمہ خاتون کی. امام علیہ السلام کے اولادوں میں امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ کے جن کی اولاد جب آگے بڑھی تو سارے رضوی سادات موسیٰ مبرقہ ہی کی نسل سے. آج تمام رضوی سادات کے جد کی مجلس اعضاء. امام رضا علیہ السلام کی تو ایک ہی اولاد تھی امام تقی علیہ السلام. امام تقی علیہ السلام سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ رضوی کہلائے. بات اس پر ہو چکی ہے. تو موسیٰ مبرقہ کہ جن کا حرم قم میں ہے، اپنے چہرے پر برقع رکھتے تھے اس لیے کہ اتنے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ انہیں اپنے کام کاج چھوڑ کر تکتے رہتے تھے، لہذا چہرے پر برقع ڈال کے جاتے تھے. یہ امام محمد تقی الاسلام کی اولادوں کی بات کر رہا ہوں میں. محدث تھے، فقیہ تھے. امام کی ایک اولاد جن کا نام عمران ہے، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی فاطمہ، ایک روایت میں بی بی زینب بھی لکھا ہوا ہے، اور بی بی ام کلثوم اور بی بی ختیجہ. یہ امام کی دختران ہیں. بی بی حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی وہ بیٹی ہیں کہ جو ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہیں.
اور جن کی زیارت شبیہ ہے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہا ہے، سامرہ میں مدفون ہے۔ امام زمانہ کی ولادت کے وقت مددگار ہیں بی بی نرجس خاتون کی۔ غیبت صغریٰ میں نائب امام زمان ہے۔ یہ سب اولادیں امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت امام اور اس سے زیادہ بابرکت اولاد میرے شیعوں کو عطا نہیں ہوئی۔ ذرا غور فرمائیے گا، اس پر ایک رخ پیش کر دوں، اس کے بعد چند پوائنٹس مجھے پیش کرنے اور بات کو میں تمام کروں گا۔ امام علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ اس سے زیادہ بابرکت اولاد، یہ اتنی زیادہ بابرکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں وہ مسئلہ حل ہوا ہے، عام شیعوں کے لیے بھی، جو خاص شیعوں کے لیے حل تھا، عام شیعوں کے لیے نہیں تھا، اور وہ مسئلہ امامت کا۔ امامت 8 سال میں بھی امام ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو آپ تفصیل سے دیکھتے چلے آئیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ان کا منصب امامت شروع ہو رہا ہے تو 20 سال کا سن ہے ان کا۔ امام صادق علیہ السلام جب ان کا منصب امامت شروع ہو رہا ہے تو 31 سال سن ہے ان کا۔ امام رضا علیہ السلام جب ان کا منصب امامت شروع ہو رہا ہے تو 35 سال سن ہے ان کا۔ تو کوئی امام 25 سال میں، کوئی 35 سال میں۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کا سن امامت شروع ہو رہا ہے تو 47 برس سن ہے ان کا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ منصب امامت شروع ہو اور بچہ 8 سال کا ہو۔ یہ امتحان ہے شیعوں کے لیے۔ اس امتحان کے لیے راہ ہموار کر دی امام رضا علیہ السلام نے۔ اس پر میں ایک مجلس پڑھ چکا ہوں ایک جگہ پر، اس کو نہیں دہراؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے امامت کے لیے اتنا کلیئرٹی دے دی تھی خراسان میں آ کر، اور اتنے خطبے ارشاد فرمائے تھے کہ اس کے بعد شیعوں کے لیے 8 برس کے بچے کی امامت کو قبول کرنا آسان ہو گیا۔ پھر شیعہ اس قابل ہو گئے، اس لیاقت اور ظرفیت کو رکھتے تھے کہ وہ زیارت جامع کبیرہ امام محمد تقی کے بیٹے سے وصول کر سکے۔ یہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی برکت۔ اب 8 برس کے سن میں ہیں، بہت غور فرمائیے گا۔ تو بعض وہ ہیں کہ جو اپنے لیے کچھ منصب چاہتے ہیں امام رضا کی شہادت کے بعد۔ امام رضا کے بھائیوں میں سے بات کر رہا ہوں میں۔ حسد ہے نا انسان کو۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کر کہتے تھے کہ بہت سے تو بھائی آپ کو امام نہیں مانتے، تو ہم آپ کو کیا مانیں؟ تو امام رضا علیہ السلام کہتے تھے کہ یوسف کو کنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ بھائیوں ہی نے تو ڈالا تھا۔ جب حسد ہو جائے تو حسد اتنا بڑھ جاتا ہے کبھی کہ پھر امام وقت اور حجت خدا کا انسان انکار کر دے، اس حسد کی جلن اور آنکھ کی وجہ سے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کے بھائیوں میں سے سب نہیں، ایک کم از کم ایسے ہیں جن کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات کے متمنی کہ اب انہیں امام کہا جائے، اس لیے کہ ذہن میں تصور ہے کہ رضا کے بیٹے تو 8 سال کے ہیں، تو اب کوئی ان کے بھائی امام ہوں گے، تو ان کا نام ہے عبداللہ ابن موسیٰ، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، امام رضا کے بھائی ہیں۔ اور وہ مدینہ میں، امام رضا کی شہادت تو خراسان میں ہوئی ہے نا، تو وہ مدینہ میں تعزیت وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور پھر لوگ ان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت بھی کرنے لگے اور وہ بیعت قبول کرنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے خاص شیعوں کو اور اصحاب کو اس بات کے لیے ٹرین کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک بڑی لطافت ہے، پھر میں کبھی اور پیش کروں گا، ساری بات ایک مجلس میں تو نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کچھ مخصوص قسم کے سوالات پوچھنا شروع کیا عبداللہ ابن موسیٰ سے، اور جب انہیں جواب نہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے مولا امام رضا سے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی حجت قرار نہیں دی کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کیا بات ہے! یہ ہے شیعہ۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی۔ اس ذریعے سے انہوں نے باقیوں کو سمجھایا کہ عبداللہ ابن موسیٰ امام نہیں ہے۔ کچھ لیکن ایسے مطیع اور فرما بردار تھے، حتیٰ یہ کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے نہیں۔ اب آ جائیے علی بن جعفر، امام جعفر صادق کی اولاد میں سے۔ جب امام محمد تقی منصب امامت ان کا شروع ہو رہا ہے تو علی بن جعفر تو امام رضا علیہ السلام کے چچا ہوئے نا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے تو دادا ہوئے، تو ان کا سن ہے 90 ایئرس اور امام محمد تقی ہیں 8 سال۔ علی بن جعفر بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کا درس اور حلقہ احباب بہت بڑا ہے، بیٹھ کر مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، مدینہ کا واقعہ ہے۔
اور کثیر تعداد ہے شاگردوں کی، مسن لوگ احترام کرتے ہیں بہت. دفعتاً دیکھا کہ امام محمد تقی مسجد میں داخل ہوئے. یہ ہے امتحان. پورے اپنے وجود کے ساتھ اٹھے، وہاں گئے، امام علیہ السلام کی نالین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اٹھا کر امام کے پیچھے پیچھے چلے. امام علیہ السلام، تصور فرمائیے گا، ایک 8 برس کا بچہ ہے اور ان کے سامنے ایک 90 برس کا بوڑھا خاضع و خاشع ہے. امام علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوئے، ان کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے. کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد امام علیہ السلام اٹھے، یہ ان کی نالین لے کے پیچھے پیچھے چلے اور امام علیہ السلام کے قدموں میں نالین رکھی. جب امام محمد تقی علیہ السلام چلے گئے، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے، دیکھ رہے ہیں سارے شاگرد، تو دوبارہ آ کے بیٹھے. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ کو احترام بھی کرنا ہے تو آپ 90 برس کے، وہ 8 برس کے، کچھ تو ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا، کتاب الکافی میں موجود ہے، فرمایا ان اللہ لم یؤہل ھذہ الشیبہ ولکن اہل ھذا الصبی. اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس بچپن میں محمد تقی الجواد علیہ السلام میں دیکھی ہے. داڑھی میں اہلیت نہیں، کیا کہنے. اللہم صل علی. گاڑی ہے 1GT5TS بلو کلر کی ہے، اس کی لائٹس آن ہے. آپ لوگ پلیز جس کی بھی گاڑی ہے وہ فینس کے دوسرے سائڈ کھڑی ہے اس کو بند کروا دیے. اور محمد والے محمد صلوات اللہ. یونس بن عبد الرحمن امام علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. میں اس نقطے پر رکا ہوں اس لیے کہ امام کو جو سب سے زیادہ بابرکت کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ بالکل ڈیسائسو پوائنٹ ہے شیعہ ہسٹری میں، جہاں شیعت ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے معرفت امام میں. یونس بن عبد الرحمن تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے، دفتن کھڑے ہو کے کہتے ہیں، گرچہ کہ امام کے صحابی ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ تقیہ کی وجہ سے کہا تاکہ لوگوں کو اور سمجھائیں. بعض نے کہا کہ نہیں، تھے امام کے صحابی لیکن شاید اس معرفت پہ نہیں تھے تو جینوئنلی یہ کہا. تو یونس بن عبد الرحمن کھڑے ہو کے کہا، ارے یہ تعزیت تو بعد میں ہوتی رہے گی اور گریہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ رضا علیہ السلام کے بعد، امام علی رضا علیہ السلام کے بعد امام کون ہے. تو ریان ابن سلط کھڑے ہوئے، کہا کیا مطلب ہے؟ مولا رضا علیہ السلام اس امر کو متعین کر کے گئے. کہ وہ تو متعین کر کے گئے لیکن ابھی یہ 8 برس کے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ کوئی نائب متعین فرمائیے کہ جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکیں، بعد میں جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب مجھے معاف فرمائیے گا، روایت میں ہے کہ ریان ابن سلط نے 2 تھپڑ لگائے یونس بن عبد الرحمن کو اور فرمایا ابن الفاعلہ. اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل ہے اس وقت مجلس میں. اور کہا خبردار، جس امر کو متعین کیا جا چکا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے خلفاء کی جانب سے، اس میں اپنا قیاس نہ کرو. اس کے بعد ریان ابن سلط نے دلیل دی کہ اس لیے کہ اگر 8 برس کا بچہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو امام مان لینے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. 100 برس کا بوڑھا ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر عام انسان ہے، امام بننے کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ جہاں سے امامت کا معاملہ حل ہوا. امام علیہ السلام کی شہادت مظلومانہ ہے. امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، 3 ائمہ کی ملا کر جو مدت ہے زندگی کی وہ 100 سال سے کم ہے. یوزولی جو ایج ہوتی ہے انسان کی وہ 70-80 سال ہے، لیکن 3 ائمہ کی ملا کتنے مظلوم ہیں. امام جلدی شیعہ اتنے مستحکم تھے کہ انہوں نے 9 امام کی امامت کو 8 برس کے سن میں قبول کیا اور 10ویں امام کی امامت کو 6 برس کے سن میں قبول کیا اور حضرت حجت کی امامت کو 5 برس کے سن میں قبول کیا. 3 ہی انبیاء ہیں جو معروف ہیں کہ جو بچپن میں امام ہوئے اور 3 ہی ائمہ ہیں. حضرت سلیمان جب حضرت داؤد کی وفات ہونے والی تھی تو انہوں نے متعین فرمایا حضرت سلیمان کو، بعض جگہ ان کا سن 7 سال لکھا ہے، بعض جگہ 10 سال لکھا ہے، بعض جگہ 12 سال لکھا ہے، لیکن بہرحال بچپن کا زمانہ تھا. تو اس وقت بہت سے بزرگوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیسے پاسبل ہے بچپن میں ہم کسی کو نبی مانیں. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم سب اپنا اپنا عصا لے آؤ اور چھوڑ دو ایک مقام پر
اور وہاں سے اگلے دن ہی فوراً جس سے پھل اور پودے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے وہ امام ہے، وہ نبی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کے ساتھ وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سبھی جانتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دیکھیں یہ صغیر السن ہے لیکن پیر راہ رفتن ہے، مطلب یہ کہ ایک راہ انہوں نے طے کی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کہیں کہ بھائی پہلے دن میں ایک بچہ نبی کیسے، تو کہیں گے دنیا میں میرا پہلا دن ہے عالم انوار سے، اور عالم ارواح میں جو میں محمد اور آل محمد کے سامنے خاضع و خاشع ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے۔ کیا کہنے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، دنیا میں پہلا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے حکمت عطا کی یحییٰ کو بچپن میں۔ حکمت یہاں بے معنی نبوت ہے۔ ایک عالم دین ہے، ان کا ایک فقرہ ہے، اس پر بعض لوگوں نے ریسرچ بھی کی ہے کہ قرآن میں جو واقعات ہیں انبیاء کے وہ سلیکٹڈ واقعات ہیں، تو یہ سلیکشن کس بنیاد پر ہے؟ اس پہ پوری ریسرچ ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا ہے تو اس کی کوئی خاص مصلحت ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، اس میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے جو اور بہت سارے شواہد کو ملا کر کہ جہاں جس نبی کے واقعے سے اہل بیت محمد کی عظمت ظاہر ہوتی تھی اللہ عز و جل نے اسے قرآن میں جگہ دی ہے۔ یہ بات پہنچی میں نے کیا کہا؟ جس نبی کے جس واقعے سے، جس کلام سے، اس لیے آپ دیکھیں گے معمولاً انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان سلسلے میں جو آیتیں اس کی تعویل میں اہل بیت کی شان و فضیلت ہے۔ جس سلیکشن کا ایک معیار و کرائٹیریا ہے، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہیں اور ان کے پاس ہارون رشید نے ایک خاتون کو بھجوا دی ہے تاکہ اپنے زام میں اگر کوئی گناہ ہو جائے نعوذ باللہ امام سے، تو وہ خاتون گئی ہیں، اس کے بعد رات گزر گئی اور جب آ کر دیکھا تو امام بھی سجدے میں ہے اور وہ خاتون بھی اپنی عبادت اور سجدے میں ہے۔ یہاں علامہ ذیشان الجوادی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی یہ خاتون آئی تھی تاکہ ان کو بہکایا جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن عصمت تو بچا لیا تھا لیکن زلیخا کو اپنا ہم فکر نہیں بنا سکے تھے وہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی بچپن کی نبوت کا ذکر کیا نا اللہ عز و جل نے، اس سے اہل بیت علیہ السلام کی ایک شان کو ظاہر کرنا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کے نبی ہیں، امام محمد تقی 8 دن کے امام، 8 مہینے 8 سال کے امام ہیں، فرق نہیں پڑتا کوئی۔ میں امام علیہ السلام کی کچھ احادیث اس لیے پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، اس سے ایک معرفت بھی رہے اور ساتھ ہی کبھی کبھار دل کرتا ہے، اب مسلسل کئی سال ہو گئے آپ کی خدمت میں گفتگو کرتے ہوئے، تو ائمہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت پر کبھی دل کرتا ہے کہ ایک موضوع یہ بنایا جائے کہ ان امام کی 40 حدیثیں ایک ساتھ پڑھی جائے۔ اس کی وجہ ہے، کی وجہ یہ ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ جسے 40 وہ حدیثیں یاد ہیں کہ جو اس کے دین کو بتا لے، اللہ قیامت میں اسے عالم اور فقیہ کے طور پر اٹھائے گا۔ فقیہ بنیے، 50 سال محنت کیجیے، قال باقر و قال صادق پڑھیے، وہ ایک راستہ ہے، اور کیا ہی راستہ ہے، سبحان اللہ۔ عام زندگی میں فقیہ بننا چاہتے ہیں، فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا، دین کی گہرائی کو سمجھتا ہے، وہ فقیہ ہے۔ عالم اور فقیہ کے طور پر اٹھنا چاہتے ہیں میدان محشر میں، 40 ان حدیثوں کو یاد کیجئے کہ جو آپ کے دین کے لیے مفید ہیں، حضور مکرم نے فرمایا ہے۔ تو کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ 40 حدیثوں کو پڑھا جائے، امام کی 40 حدیثیں۔ تو آج وہ موقع نہیں بن پایا، ذہن میں کچھ اور عرائض تھے وہ پیش ہو گئے، تو اب اتنا موقع تو نہیں ہے کہ میں 40 حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ البتہ امام علیہ السلام سے عددی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 9 حدیثیں لکھ لیں اپنے پاس۔
یہ 9 حدیثیں میں نے منتخب کی ہیں 166 حدیثوں سے. ظاہر امام علیہ السلام کا تو ہر کلام ہی نور ہے. تو منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو مجھے سمجھ میں آیا، میری چھوٹی عقل میں جو بات آئی کہ شاید یہ میں بات پہنچاؤں تو مفید ہو سکے. ورنہ امام علیہ السلام کا کلام سارا ہی کلام نور ہے. ان کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں زیادہ کنیکٹ اور ریلیٹ کر پاتے ہیں جس سے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کی طرف دل سے نیت کرنا یہ اعضاء و جوارح کو تھکانے سے زیادہ رساتر اور افضل ہے. پہلی حدیث، دل سے اللہ کی طرف آگے بڑھیں، فقط ریچولز میں نہیں. اٹھتے بیٹھتے بہت سے لوگ ہیں، صحیح معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں، علم کے ساتھ آگے بڑھیں، نیت کے ساتھ صحیح آگے بڑھیں. کبھی ہم بہت لمبے لمبے اعمال کرتے ہیں. آج ایک پیرنٹنگ سیشن ہو رہا تھا پی ایس پی مدرسے میں، تو اس میں نے اس بات کو عرض کیا کہ گھر عبادت کا مقام ہے اور ریاضت کا مقام ہے. گھر عبادت خانہ ہے. مولانا صاحب عبادت تو مسجد یا امام بارگاہ میں ہوتی ہے، گھر میں کیا عبادت ہوگی؟ گھر میں وہ عبادتیں ہو سکتی ہیں. حضور مکرم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا صمیمیت کے ساتھ، جھگڑا کرتے ہوئے نہیں، صمیمیت کے ساتھ، یہ میری مسجد میں پورے سال کے اعتکاف سے افضل ہے. عبادت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ عبادت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی عبادت. گھر ہے معبد، عبادت خانہ ہے. ہاں بات واضح. ایک خاتون کا اپنے شوہر کے لیے کوزہ آب دینا، حدیث سنا رہا ہوں، اس پر آپ کو سبحان اللہ تو کہنا چاہیے، آپ کو پانی مل رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. بظاہر اس قبیل کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ خاتون یعنی اسے گھر میں شوہر کی طرف توجہ ہے، اس کی، اسے ایک احساس ہے. لہٰذا پانی کو فراہم کرنا اس خاتون کی اس 1 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ جس میں سال میں روزانہ اس نے روزہ رکھا ہو اور رات میں ہر رات عبادت کی ہو. 1 گلاس پانی. کوئی کہے کہ مولانا یہ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنے بڑے بڑے ثواب، یہ سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کی حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند صحیح نہیں ہے. اطمینان رکھیں کہ اس قبیل کی بہت ساری احادیث کی سند صحیح بھی ہے، اور جن کے لیے سند نہیں لکھی ہوئی وہ تواتر معنوی تک پہنچے ہوئے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام قیامت تک کے حالات کو جانتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ مومن کے گھر کو خراب کر دو. جہاں گھر ٹوٹے گا وہاں شیطان نے اس قلعے کو فتح کر لیا. گھر امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کی پرورش بچوں میں جو ہو سکے اس کا مرکز ہے، اس کا مرکز ہے. وہ تربیت اولاد کے لیے جو اہم ترین بات یہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہسبینڈ اور وائف ان کی آپس میں صمیمیت کیا، ان کا اخلاق کیسا ہے. تھوڑا سا اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیے. انہوں نے کہا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ کے لیے اور وظیفہ ہے، غیر شادی شدہ کے لیے اور وظیفہ ہے. کہا بالکل، شادی شدہ کا وظیفہ اور ہے، غیر شادی شدہ کا وظیفہ اور ہے. کہا شادی شدہ ہوں. کہا گھر میں صبر کرو، اخلاق اچھا رکھو، یہ وظیفہ ہے تمہارا، یہ ریاضت ہے تمہاری. سبحان اللہ. ایک سانس کبھی لینا فوراً ریئیکٹ نہ کرے. کہتے ہیں کہ ایک ریپٹائل برین ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیچھے ہوتا ہے، جو جانوروں میں بھی ہے. وہ چپکلی میں ہے، مینڈک میں ہے، کتے میں ہے، گدھے میں ہے، گھوڑے میں، سب میں ہے. وہ ایک یہ ہیومن برین ہے کہ جو یہاں پر ہے. یہاں سے یہاں تک جو سسٹم ہے وہ کوارٹر سیکنڈ پر ہے، بائنری سسٹم ہے. آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، یہ جو دماغ ہے نا، اب ایسی کہ تیسی، یہ اتنا بدتمیز آدمی ہے، یہ دماغ یہ کہتا ہے. ایک ٹھنڈی سانس لی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ شعور والا دماغ رکھا ہے. تم اشرف مخلوقات ہو، تم جانور تھوڑی ہو.
شاید کوئی وجہ ہوگی. تو خیریت، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ خود بخود مزاج بدل گیا. یہ ہے گھر عبادت کا مقام. سبحان اللہ. اللہ کی طرف دل سے نیت کرنا اعضاء و جوارح کو تھکانے سے زیادہ افضل ہے. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی لیے شاید میرے لیے مشکل ہے کہ میں 40 حدیثیں ایک ساتھ کسی مجلس میں پڑھ سکوں، اگر ایک ایک حدیث کے لیے میں اتنا گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن یہ اہم باتیں. امام علیہ السلام نے کہا ہاں ایک موقع اور بھی ہے. پھر فرمایا کہ جب ایک مرتبہ اللہ کی قضا آ جاتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے، پھر کہیں سے چھٹکارا نہیں ہے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تیسری حدیث سناتا ہوں، اس کا بھی بہت گہرا اثر ہے. فرمایا دیکھو انسانوں کے سامنے اللہ کے دوست اور تنہائیوں میں اللہ کے دشمن بن کے نہیں رہو. ایک حق بنتا ہے یہاں پر عظمت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مجمع میں تو اللہ کے دوست ہو، تنہائیوں میں اللہ کے دشمن ہو، یہ نہیں کرو. یہ امام تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب آتی ہے وظیفے کی باری. وظیفہ وہ اہم ہے اپنے مقام پر، لیکن یہ ساری ریاضت کے ساتھ. کسی نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اسماعیل بن سہل نے، کہ مولا کچھ ایسی بات تو بتائیے گا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں. سننا چاہیں گے بات؟ دنیا اور آخرت میں محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ. امام نے کہا کہ کثرت سے انا انزلنا کا سورہ پڑھتے رہو اور اپنے ہونٹوں کو استغفار میں مشغول رکھو. اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں ہمارے ساتھ رکھے گا. یہ ہے وظیفہ. استغفار کی بہت تاکید ہے. استغفار سے رزق میں وسعت ہے، استغفار سے اولاد عطا ہوتی ہے، استغفار سے نہروں میں پانی عطا ہوتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے، میں کیا کیا تفصیل میں جاؤں. استغفار کی بڑی برکت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی وظیفہ بتلائیے. ایک حدیث بڑی خوبصورت. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کے راستے پر ہے تو اس کے لیے اتنا ہی دعا کرنا کافی ہو جاتا ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی پھر. لمبی لمبی دعائیں پڑھ لیں، لمبی لمبی نماز ہے، کچھ ہو جائے، لیکن ہے شر کے راستے پہ. امام نے کا فائدہ نہیں. نیکی کے راستے پر اتنی دعا بھی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک. کھانے میں نمک نہ ہو تو ٹیسٹ لیس ہے، لہذا دعا ضروری ہے، لیکن اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک. اس سے زیادہ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیا بات ہے. پھر ایک موقع کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، انسان کسی سختی میں بھی ہے، لیکن فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام نے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. بے نیاز رہے لوگوں سے. سبحان اللہ. لیکن اتنا یاد رکھیں، یہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کا کلام پڑھا ہوں تسلسل سے. یہ حدیثیں مختلف ہیں لیکن میں تسلسل سے کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. امام نے فرمایا اگر زمین و آسمان کسی کے لیے بند ہو جائے، ایک جاب نہیں، ایک بزنس نہیں، ایک معاملہ نہیں، زمین و آسمان کی ہر شے کسی پر بند ہو جائے اور اس کے دل میں خوف خدا ہو، امام نے کہا وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے گشائش اور راستہ بنا کے رہے گا. ایک عالم دین کا اچھا جملہ ہے کہ مومن کبھی بند گلی میں پھنستا نہیں. بند گلی ہے ہی نہیں، ہے نا، اسٹک ہو گیا سامنے آپ کو راستہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر خوف خدا ہے دل میں. راستہ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث میں نے بہت لطیف لگی مجھے، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں چاہ کے شیئر کروں. اس میں ہر حالت کا بیان ہے. کبھی انسان فقر میں، ہم میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے کسی مشکل میں ہو، کوئی ہو سکتا ہے دولت مند ہے. تو مختلف طبقات کے لیے امام اسلام نے فرمایا فقر کی زینت ہے پاک دامنی، دولت کی زینت شکر ہے، سختی میں ہو تو سختی کی زینت صبر ہے، سخن کی زینت فصاحت ہے، علم کی زینت تواضع ہے، عقل کی زینت ادب ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی زینت اس پر احسان نہ جتلانا ہے. یہ 8 حدیثیں ہو گئیں. 9ویں حدیث وہ کہ جو آپ میرے خیال میں بعض پر عمل کر رہے ہیں کہ جب اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں.
نماز اول ماہ یہ سکھلائی ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی. امام پہلی رکعت میں الحم کے بعد قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ کا وہ مہینہ ہوتا تھا. امام اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا. آپ 30 پڑھ لیں اس احتیاط کے مطابق، اگر 30 کا ہے تو وہ پورا ہو جائے معاملہ. اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. نماز ختم ہو جائے تو سہولت جتنی ہے اتنا صدقہ دیں. یہ حدیث میں یہ بھی نہیں امام علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ کوئی بہت بڑی مقدار دو، جتنی سہولت ہے اتنا صدقہ دو. اور امام نے کہا کہ اس عمل سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ایک صلوات بھیجے گا ایک محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و محمد. بات مکمل ہو گئی. یہ جو نماز ہے اس کا اثر میں نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، واقعاً میریکل ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آگے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ ٹائم ایسا آنے والا ہے جو بڑا سخت ہے. کبھی آپ کو اپنی فیملی لائف کے لیے ایسا لگ رہا ہے، آپ کے پروفیشنل لائف کے لیے ایسا لگ رہا ہے، کسی معاملے کا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے آنے والا وقت تھوڑا سا سخت ہے. اسلامی مہینے کے پہلے دن یہ نماز پڑھ کے دیکھیں، پورا مہینہ ایسے گزر جائے گا اتنی راحت و سکون کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کر کے دیکھیں آپ. یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد صدقہ دیں اتنا کہ جتنا آپ کے لیے سہولت ہے. $10 $20 $50 $100 آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ کے لیے سہولت ہے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام صغیر السن ہیں لیکن رفیع القدر ہیں. امام اپنے بابا کے لیے کوثر ہیں، اپنے شیعوں کے لیے بابرکت ہیں. ان سے زیادہ بابرکت امام شیعوں کے لیے ہے نہیں، یہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا. اور آج ان کی شب شہادت ہے. کاظمین میں امام علیہ السلام مدفون ہیں. اپنے دادا کے پہلو میں امام کو دفن کیا گیا. آج پرسہ دینا ہے امام رضا علیہ السلام کو بھی، اور پرسہ دینا ہے امام ہادی علیہ السلام کو بھی. امام محمد تقی علیہ السلام کی دختران کو پرسہ، ان کے فرزند کو پرسہ. غریب بغداد کا جنازہ ہے. 25 سال کے سن میں امام کا جنازہ اٹھا. اگر میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں اور آپ گریہ فرما سکیں تو آج امام رضا کے علی اکبر کی مجلس ہے. لیکن اللہ جانے وہ کیفیت سخت ہے کہ ایک جوان کا لاشا ہو. امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس وہ کیفیت ہے کہ امام علی النقی 6 برس کے سن میں ہیں، معجزے سے پہنچے ہیں وہاں پر. یا یہ زیادہ سخت ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا ہو اور بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھانے تنہا پہنچے. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے 7 برس کے بلکہ 6 برس کے سن میں اپنی پھوپھی کو دفنایا ہے، بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہا. ان کو معجزے سے پہنچے تھے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام. اور 6 برس کے سن میں اپنی پھوپھی کو جہاں دفنایا تو میں سلام پیش کروں گا امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ جن کے ساتھ ان کی پھوپھی تھیں، محافظہ امامت بن کر چلتی رہیں، تازیانے کھاتی رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی معصومہ قم شہر قم کی زینب ہے سلام اللہ علیہا. اور یہ وہ مظلوم امام ہیں کہ جنہوں نے 8 برس کے سن میں اپنے بابا کو دفنایا ہے. بی بی فاطمہ کے مصائب پر بے انتہا گریہ فرماتے تھے امام محمد تقی علیہ السلام. یہ روایت میں ہے. میں مصائب جو ہیں تاریخ میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، تو اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام شدت سے گریہ فرما رہے تھے، نگاہیں بار بار آسمان کی جانب تھیں. امام رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا یہ کس غم میں آپ کی کیفیت ہے؟ فرمایا کہ میری دادی فاطمہ زہرا کے مصائب. امام محمد تقی علیہ السلام: اے بابا وہ مصائب سن کر ضبط نہیں ہو پاتا. آپ کو یہ اگر تعجب ہے ان جملوں پر جو آگے کہنے لگا ہوں تو پھر ہمیں اپنا تولا اور تبرہ ٹھیک کرنا چاہیے. امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا کہ کاش وہ موقع آ سکے کہ میں انہیں ان کی قبروں سے نکالوں اور ان کے جنازوں کو جلا دوں. جو حضرت حجت آ کر اسے پورا کرنے والے ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. روایت تو یہیں تک ہے لیکن امام محمد تقی یقیناً جلتا ہوا دروازہ یاد آتا ہوگا، یقیناً شکستہ پہلو یاد آتا ہوگا،
یقیناً مدینہ کی گلیوں میں سیدہ پر ہاتھ اٹھنا یاد آتا ہوگا، یقیناً ان مدینہ کی گلیوں میں حسن مجتبیٰ کا گر جانا یاد آتا ہوگا، یقیناً فاطمہ زہرا کا دربار جانا یاد آتا ہوگا، یقیناً وہ کیفیت کہ جب علی بن ابی طالب غسل دے رہے تھے تو فریاد کرتے ہوئے باہر آئے اور چیخ مار کر کہتے تھے کہ سیدہ نے یہ زخم علی بن ابی طالب سے بھی چھپایا۔ وہ جو فاتح خیبر تھا وہ سیدہ کے زخم کو دیکھ کر ضبط نہ کر پایا، بس انہی مصائب کو یاد کرتے ہوئے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام گریہ فرماتے رہتے تھے، اے مولا تقی جواد آج آپ کی شب شہادت ہے، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، بہت سے سادات کرام یہاں تشریف فرمائیں کہ جو آپ کی اولاد میں سے ہیں، سیدوں کی جانب سے خاص پرسہ امام محمد تقی کو اور امام محمد تقی کی خدمت میں پرسہ ان کی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کا، مولا علی کی غربت کا پرسہ، سیدہ کی تنہائی کا پرسہ۔ سیدہ گھر گھر جاتی تھیں، لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے، سیدہ سے آ کر کہتے تھے یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، ہمارے تمہارے رونے سے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ام فضل نے زہر دیا تھا، جو مامون کی بیٹی ہے، یہ چاہتا تھا کہ اگر امامت کی نسل یہاں سے آگے بڑھ جائے تو مہدی میری نسل میں سے آ جائے، اس لیے اس لعین نے اس ارادے سے شادی کی امام محمد تقی علیہ السلام سے، لیکن لا ولد رہی اور اپنے چچا معتصم، مامون تو مر گیا تھا، پھر معتصم کا زمانہ آیا تو شکایت کرتی رہتی تھی اپنے چچا سے کہ میری خلاصی کروائیے محمد تقی سے، تو اس نے خاص ایک زہر بنوا کے بھیجا۔ ائمہ علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا ہے نا، ان کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر ہے تو خون اگل رہے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن کا پورا بدن سبز ہو گیا تھا۔ امام حسین جب روتے تھے تو فرماتے تھے لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ الحسین۔ امام حسن علیہ السلام کے زہر کی کیفیت یہ تھی کہ جگر کٹ رہا تھا، خون کے ٹکڑے دہن مبارک سے باہر آ رہے تھے، یہ امام حسن کے زہر کی کیفیت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو زین میں زہر دیا گیا تھا، امام کے بدن میں سرایت کر گیا۔ امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا علیہ السلام، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کا زہر وہ تھا کہ امام صاحب فراش ہو گئے تھے، بستر سے 3 دن تک اٹھ نہیں پاتے تھے۔ امام موسی کاظم کو تو 14 سال کی قید کے بعد جو زہر دیا گیا، ہائے ہائے ہائے، اب میں اگر آپ کے سامنے جملہ پڑھ سکوں تو امام کی استخوان گلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے زہر کی صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر الکاظم، دادا کا ذکر ہے پوتے کی مجلس میں، وہیں ساتھ میں مدفون ہے کاظمین بھی ہیں، جوادین بھی ہیں، دونوں کاظم ہیں، دونوں جواد ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ماتم کرنا۔ یہاں پر جب زہر دیا گیا تو وہ کیفیت تھی کہ امام پیاس کی شدت سے بار بار تڑپتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا زہر یہ ہے کہ امام اپنے بستر سے زمین پر گر گئے اور زمین پر کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ العطش العطش کی صدائیں بلند ہوں گی، گویا امام علیہ السلام کا جو حجرہ تھا نا وہ ایک چھوٹی کربلا بن گیا تھا۔ امام کے جد حسین بھی پیاسے گئے، ایک روایت سنا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی، امام محمد تقی علیہ السلامی کے بابا کا حکم ہے کہ جب بھی کسی امام پر رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا۔ خدا کرے یہ صحیح نہ ہو لیکن عجب روایت ہے، مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وقت آخر شدت عطش میں امام علیہ السلام کہتے تھے شمر سے کہ میرا جگر جل رہا ہے اس وقت۔ العطش، تھوڑا سا پانی۔ شمر لعین نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جواب دیا کہ حسین یہ جو فرات دیکھ رہے ہو نا، دنیا کے سارے جانور بھی اس سے پانی پی لیں تب بھی میں تمہیں پانی نہیں پینے دوں۔ لہذا 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کسی امام کی قبر پر یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ وہ امام ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا، یہ امام حسین کی قبر پر مولا سید سجاد نے لکھا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایسے ہی تڑپ رہے تھے، اور میں کہتا ہوں کسی شیعہ کے سامنے پیاس کے مصائب ہوں تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک 4 سال کی بچی یاد آتی ہے جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پیاسی، حسین کی بیٹی پیاسی رہی۔ امام محمد تقی علیہ السلام جب ان کی صدائیں بلند ہوئیں
اب ایک وہ مصیبت ہے جو میں نے نہیں دیکھی کسی اور امام کے مصائب میں، یہ مخصوص امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے، اس پر آپ خاص گریہ فرمائیے گا. اگر رونا نہ آ سکے تو دل میں غم لا کر رونے جیسی شکل ضرور بنائیے گا. جب امام کی صدا بلند ہونے لگی نا تو ام فضل نے اپنے کچھ کنیزوں کو بلا لیا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے تالیاں بجانا شروع کی. ایک لفظ اور ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، سیٹیاں بجانا شروع کی انہوں نے. حجرے کے اندر زہرا کا لال جان دے رہا تھا، امام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، یا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، اور باہر یہ عورتیں مغنیاں عورتیں تالیاں پیٹ رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں اور سیٹیاں بجا رہی تھیں. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. امام علی النقی ایک روایت میں ہے کہ ایک لوح پر وہ منظر دیکھ رہے تھے. اگر پہلے محسوس ہوتا تو ایک معجزہ تھا، لیکن آج تو ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک امام علیہ السلام ایک لوح پر وہ منظر دیکھ رہے تھے اور امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. امام سے بعض احبا نے پوچھا کہ یا امام علی النقی آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے؟ فرمایا کہ ابھی ابھی بغداد میں میرے بابا کو زہر دے کر مار دیا گیا. امام علی النقی علیہ السلام نے اپنی بہنوں کو تسلی دی. امام محمد تقی کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں، کاش کوئی کربلا میں ہوتا کہ جو سکینہ کو تسلی دینے والا ہوتا. کوئی بیٹی ایسے یتیم نہیں ہوئی کہ جیسے حسین کی بیٹی یتیم ہوئی. چہرے پر تماچے مارنے والے آئے، دامن میں آگ لگانے والے آئے، سکینہ کو اونٹ سے گرانے والے آئے. آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. امام علی النقی علیہ السلام پہنچے، معجزے سے پہنچے. غسل و کفن امام کا امام ہی کر سکتا ہے، اور امام کو اپنے دادا امام موسی کاظم کے پہلو میں دفن کر دیا. آج جانتے ہیں آج ایک ہی ذریعہ ہے، امام موسی کاظم کی، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی. میں نے جس حد تک میرے امکان میں تھا کاظمین کے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ دی. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. میں معمولاً مصائب کا اختتام ہوتا ہے امام حسین کے مصائب پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج امام حسن کے مصائب پر اختتام کروں. اس لیے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے آقا محمد تقی علیہ السلام، جب آپ کی شہادت ہوئی تو بالآخر دادا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مل گئی. کہاں ہیں حسن مجتبیٰ پر رونے والے؟ اتنے مظلوم ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. حسن کا جنازہ چلا، تیروں کی بارش تھی، حسن کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی. حسن وہ مظلوم امام ہے، جنت البقیع میں غربت سے جنازہ چلا. حسن کا کفن سرخ ہو گیا تھا. شہزادی زینب نے طلب کر کہا، بھیا حسین سفید کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ بہن امت نے اتنے تیر مارے ہیں، نانا کے پہلو میں جانے نہ دیا. بہن نے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا بی بی مولا حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ شہزادی کہیں گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کربلا میں وہ بہن بھائی کے لاشے سے تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہو؟ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین یا حسین یا حسین.